ہماری پیاری پیاری اشرافیہ ہمیں مل کر وہ بنا رہی ہے جو کراچی کی ایک آنٹی نے کچھ عرصہ پہلے ہمیں بتایا تھا۔ جناب آصف علی زرداری صدر پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ وہ تنخواہ نہیں لیں گے۔ ان کے ساتھ محسن نقوی صاحب نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بھی تنخواہ نہیں لیں گے۔ اگست میں نگران منسٹر آف انڈسٹریز جناب گوہر اعجاز ایپٹما والے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ بھی تنخواہ نہیں لیں گے۔ جی وہی ایپٹما جو کون کو نبو کی طرح نچوڑتی ہے۔ اس سے پہلے فروری میں جناب شہباز شریف نے اعلان کیا تھا کہ ان کی پوری کابینہ ہی تنخواہ نہیں لے گی۔ اب آپ مجھے بتائیے، اس طرح کے عبدالستار ایدھی حکمران آپ کو کہاں ملیں گے؟ نہ ڈنمارک میں ملیں گے، نہ ناروے میں ملیں گے، نہ ایشیا میں ملیں گے، نہ افریقہ میں ملیں گے، نہ امریکہ میں ملیں گے، نہ آسٹریلیا میں ملیں گے۔ تو کتنی خوش قسمت قوم ہے ہم۔ ایک دو چیزیں آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ جناب آصف علی زرداری نے جناب ریاض ملک صاحب کو 16,896 ایکڑ زمین اس قوم کی، سندھ کی، جو سندھ کے غریب لوگوں کی ہاؤسنگ کے لیے مختص تھی، مفت میں دے دی۔ اور 2019 میں عدالت کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے، وہ اس زمین کے بدلے میں 460 ارب روپے دینے پر رضامند ہوئے، جو ان کے اب ذمے بنتے ہیں۔ 460 ارب کی زمین مفت میں دی گئی ملک ریاض صاحب کو، مطلب ہم کہہ رہے ہیں مفت میں۔ اب اگر آپ اس رقم کا حساب لگائیں تو اس رقم سے بنتی ہیں صدر پاکستان کی 3,06,700 تنخواہیں، اگر صدر پاکستان کی تنخواہ 15 لاکھ روپے ہو۔ یہ کتنے ٹائم کی تنخواہ بنتی ہے؟ 25,556 سال کی تنخواہ بنتی ہے۔ صرف ایک ٹرانزیکشن، صرف ایک زمین کا ٹکڑا جو صدر زرداری صاحب کی گورنمنٹ نے ملک ریاض کو مفت دیا، اس سے صدر پاکستان کی 25,556 سال کی تنخواہ بنتی ہے۔ اور اگر یہ رقم کہیں بینک میں رکھ دی جائے تو پورے جنوبی ایشیا کے تمام صدر قیامت تک اپنی تنخواہ اس سے لے سکتے ہیں۔ زرداری صاحب نے مفت ہی دی ہوگی، لیکن ایک اور حسن اتفاق ہے۔ 2015 کی رپورٹ دیکھیے کہ زرداری صاحب کا ایک محل نما گھر بلاول ہاؤس نمودار ہوتا ہے لاہور میں، جس کو زرداری گروپ آف کمپنیز خریدتے ہیں، اور اس کمپنی کا کوئی اتا پتہ نہیں، اس سے پہلے کوئی کاروبار نہیں۔ 48 کروڑ کا گھر ہے، 17 کروڑ کی ادائیگی کے چیک نظر آئے، باقی بھی شاید ادا کر دیے گئے ہوں گے۔ شاید ان دو چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا، ہم تو بے وقوف لوگ ہیں، ایسے بے ربط چیزیں جوڑتے رہتے ہیں۔ اب جناب وزیر اعظم، ان پر ایک ٹی.ٹی.او کا کیس تھا، کیس ان پر بھی نہیں بنتا تھا، منی لانڈرنگ کا کیس نہیں بنتا تھا، کیونکہ انکم ٹیکس کے لا میں یہ چیز لکھ دی گئی تھی کہ باہر سے جو ریمیٹنس آئے گی اس کا پوچھا ہی نہیں جا سکتا۔ تو یہ صرف ایک کاروبار نے تھوڑا کیا ہوگا، یہ تو ایک پورا دروازہ کھلا تھا نا، کہ جو بھی آپ نے ٹیکس سے بچنا ہے، پیسے بھیجو، واپس منگاؤ۔ تو آپ سرخرو ہوئے، آپ کو کوئی سزا نہیں ہوئی، لیکن جناب وزیر اعظم کچھ ٹیکس کے بارے میں تو سوچیے۔ اس وقت پوری قوم کا ٹیکس دینا بنتا ہے، کیا یہ آپ کے شایان شان تھا؟ آپ کو ایک اور بات کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ اپریل 2021 میں یونائٹڈ نیشنز کی UNDP کی ایک رپورٹ آئی، اس نے حساب لگا کے بتایا کہ پاکستان میں جو ایلیٹ کے پریولیجز ہیں، وہ فائدے جو ایلیٹ اپنے آپ کو دیتی ہے، وہ بنتے ہیں 17.4 بلین ڈالر، جو بنتے ہیں 1,443 ارب روپے ہر سال ایلیٹ اپنے آپ کو دیتی ہے۔ یہ سخی ایلیٹ جو تنخواہ نہیں لیتی ہے۔ تو گزارش اتنی ہے کہ تنخواہ لیجئے، ٹکا کے لیجئے، 3 کروڑ روپے تنخواہ لیجئے، لیکن یہ کام نہ کریں، قوم کی دولت مت بانٹیں،
اور قوم کے آپ کے ذمے جو ذمہ داریاں بنتی ہیں اس کو پورے کریں، جو ٹیکس بنتے ہیں ان کو دیں، اور جو پریولیجز ہیں ان کو بند کریں۔ تنخواہ اس لیے بھی ضرور دیں تاکہ وزارت میں آنے کا کسی غریب آدمی کا، کسی مڈل کلاس آدمی کا بھی تو راستہ کھلا رہے نا۔ وہ اپنی تذلیل کیوں محسوس کرے؟ کیا سیاست میں آنے کا اسی کا حق ہے جو اتنے پیسے خرچ کرتا ہو، اتنا کچھ کر سکتا ہو کہ اسے تنخواہ کی ضرورت ہی نہ ہو؟ دنیا بھر میں سیاستدان، ایسے سیاستدان حکومت میں آتے ہیں، اکثر آتے ہیں، برطانیہ کے وزیر اعظم بنتے ہیں جو اپنی تنخواہ پر گزارا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ امریکہ کے صدر بھی بنتے ہیں جن کو اپنی تنخواہوں پہ گزارا کرنا پڑتا ہے۔ تو پاکستان میں ایسے لوگ حکمران کیوں نہیں بن سکتے جو اپنی تنخواہ پر گزارا کریں؟ تو اصول یہ ہونا چاہیے کہ ذمہ داری کے مطابق، عہدے کے مطابق تنخواہ ہر شخص کو ملنی چاہیے، اس کو لینی چاہیے۔ جو نہیں لینا چاہتا وہ عہدہ بھی مت لے، لیکن اس کے بدلے میں اپنی ذمہ داری پوری کرے اور قوم کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار رہے۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ، آج اتنی ہی بات کرنی تھی۔ اگر آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں، اور اس گفتگو میں بھی ضرور شریک ہوں، آپ کو یہ بات اچھی لگی یا نہیں لگی۔